السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ الملک الکریم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، عظمت والا ہے، نہایت شفقت والا، نہایت رحم کرنے والا، جو بہت بڑے فضل والا ہے اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے، اور ہم سب تو فانی انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں قرآن کی دولت عطا کی، جس نے ہمارے لیے یہ وسائل پیدا کیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو آسانی سے سمجھ سکیں، جس نے ہمیں توفیق دی، جس نے ہمیں شوق دیا، جس نے ہمیں اپنے کلام سے محبت دی، اور جس نے اس کلام کے ذریعے ہماری زندگیوں کو سنوار دیا، ہمارے دلوں کو بدل ڈالا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم سب پر اپنی رحمتیں ہوں، آپ سب پر بھی، ہم پر بھی، جو اس مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام سب انسانوں کے لیے ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، جن کے اندر بھی طلب ہے، جن کے اندر بھی تڑپ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اس ساری محنت پر، اور جو بھی اس کام میں آپ کے مددگار ہیں، آپ کے شریک ہیں، آپ کی کالج کی انتظامیہ، آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جس طرح آپ اللہ کی مخلوق تک، اور خاص طور پر ایسی مخلوق کہ جن کے ہاتھوں میں بہت سے انسانوں کی جانیں ہوتی ہیں اور بہت سے انسانوں کی صحت کے معاملات ہوتے ہیں، ان تک آپ نے اللہ کا کلام پہنچایا۔ انشاءاللہ اس سے ایک بڑی خیر پھیلے گی، اور جو بھی محنت کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے طب سے متعلق اسلام کی جو رہنمائی ہے اس پر چند باتیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ سب باتیں پہلے پڑھ رکھی ہوں، لیکن یاد دہانی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس میں موٹیویشن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہی ہے۔ انسانی جسم جس قدر کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے اندر صرف ایک سیل جو سب سے چھوٹی اکائی ہے، اس اکائی پر بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک پوری طرح وہ انسانوں کے علم میں نہیں آیا کہ ایک سیل بھی کیسے کام کرتا ہے، اور پورا جسم کیسے کام کرتا ہے، اور اس میں روح کیسے آ جاتی ہے اور پھر کیسے نکل جاتی ہے، اور کون ہے اس کا خالق۔ تو الحمدللہ قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ہمارا خالق اللہ ہی ہے، انسان خود سے خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی تمہیں پھر موت دے گا، وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی زندگی کی اس نعمت پر شکر گزار نہیں ہوتا کہ زندگی دینے والے کی مکمل طور پر اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ تعالی جہاں زندگی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی موت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ اٹھنے کی بات بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دن واپس دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ دن کیسا دن ہے؟ وہ دن ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن انہیں اپنی اس زندگی میں کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیج کر دیکھا بھی یہ جا رہا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی سراسر عبادت بن جاتی ہے جب وہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی طریقہ صحیح استعمال کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے،
عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، عبادت صرف روزہ رکھنا ہی نہیں، صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں، عبادت دکھی انسانوں کے کام آنا بھی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو وہ رب جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جو ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے، اس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں ایک مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے۔ عبادت کے لیے فرشتے بھی بہت ہیں، آسمان پر 4 انگلیاں جگہ نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی مقرب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے یا رکوع میں پڑا ہوا نہ ہو۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی رکتے ہی نہیں، وَهُمْ لَا يَفْتُرُونَ، کہیں بور ہی نہیں ہوتے، کہیں تھکتے ہی نہیں، کہیں رکتے ہی نہیں، مسلسل اس کی تسبیح کر رہی ہے پوری کائنات، مسلسل اس کی عبادت کر رہے ہیں فرشتے اور وہ تمام مخلوقات جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، سب بلا چون و چرا اس کا حکم مان رہے ہیں۔ صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیجا کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا ہو، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے اور چاہے تو وہ اس کو بلا دے، لیکن اس کی یہ آزادی صرف اتنے دن کے لیے ہے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے۔ جو ہی اس کی موت کا وقت آئے گا پھر وہ اس کے سامنے سرنڈر کر دے گا، اس کے بعد اس کا اپنا اب کوئی اختیار نہیں رہے گا، پھر جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے گا برزخ کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں اور اس کے بعد آگے کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ انسان دنیا میں بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ انسان انسانوں سے دھوکا کھاتا ہے، انسان چیزوں سے دھوکا کھاتا ہے، انسان جن چیزوں کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا ہے، مثلاً اپنی ذہانت ہے، اپنی عقل ہے، اپنا مال ہے، وہ سب چیزیں وقت پر ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ ریسنٹلی میری ملاقات ایک بہن سے ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ میرے والد کو بھی اللہ نے بہت دے رکھا تھا، اللہ نے ہمیں بھی بہت دیا، لیکن کچھ واقعات ایسے گزرے کہ عین اس وقت جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے ہمارے مال نے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک ایکسیڈنٹ کے موقع پر ہمیں کوئی ٹریٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہمیں لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، سب سہولتیں تھیں لیکن ایک سہولت بھی کام نہیں آئی۔ آخر ایک کمپاؤڈر نے، کیونکہ خون رک نہیں رہا تھا، تو ایک کمپاؤڈر نے میرے جسم کے اوپر کپڑے سینے والی سوئی کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ میرا جسم سیا۔ اس وقت مجھے زندگی کی حقیقت یہ پتہ چلی کہ یہ ساری چیزیں ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، کہ جن پہ ہم اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنی خوشی اور کامیابی کا انحصار ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں کام نہیں آتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے چونکہ واپس جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور رب سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا ہم یہ زندگی سوچ سمجھ کے گزاریں اور اس میں وہ کام کریں کہ جو رب کو خوش کر دیں۔ سورۃ کہف میں آتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لہذا ہم سب اللہ کی رضا کے کاموں میں کسی اور کو شریک نہ کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس دنیا کے آزمائشوں اور فتنوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے اعمال کی جزا کا بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم یقیناً ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے
اور انہیں اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی مومن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان اعمال پر اس کو بہترین اجر ملے گا. حتیٰ کہ ایک ذرے جتنا عمل جو ہے، مثلاً کچھ لکھ رہے ہیں آپ اور آپ ایک ڈاٹ بھی لگا دیتے ہیں اس سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو اس ڈاٹ کا بھی اجر ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی جان پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ، وہ ڈاٹ نیکی کا ہے تو یضاعفها، وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. یعنی ایک ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے، کیونکہ ذرے ذرے سے ہی مل کے پہاڑ بنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ جو انسان اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اچھی چیز کا کیا ہو، ایک کھجور بھی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اجر و ثواب میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون خوشی سے، کون اپنے دل کی مرضی سے، اور کون اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر کے زمانے کا پریشر برداشت کرتے ہوئے صرف اس کی بات مانتا ہے، صرف اس کا بن کے رہتا ہے. اور جو اس کے بن جائیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیں گے اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کریں گے. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. جو بھی اس کے پاس مومن بن کے آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے. لہٰذا ہم جو بھی کوئی کام کرنے والے ہیں، وہ چاہے ہمارے دل کے خیالات ہوں، چاہے ہماری زبان ہو، چاہے ہمارا جسم ہو، چاہے ہمارے اعمال ہوں، ہمارے معاملات ہوں، ہمارا اخلاق ہو، ان سب میں ہمارا دین ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں فیئر ہوں. جہاں تک اسلام میں بیماری کا تصور ہے یا تکلیف کا یا پریشانیوں کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈے 1 سے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں امتحان ہی کے لیے بھیج رہا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہر انسان آزمایا جائے گا. آج آپ کسی کو بھی کھول کر دیکھ لیں، کسی بلینئر سے بھی پوچھیں بیٹھ کے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تو وہ ضرور کسی نہ کسی چیز کا ذکر کر دے گا کہ اس کو کس بات کی فکر اور کس بات کی پریشانی. یعنی یہ زندگی اور یہ دنیا آزمائشوں، مشکلات، تکلیفوں سے خالی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عام لوگوں کو نہیں، انبیاء کو بھی آزمایا ہے. اگر انبیاء کی آپ ہسٹری پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوا تھا جنت. نوح علیہ السلام 950 سال اس قوم کے ذریعے آزمائے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کتنی سخت ہوئی. اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی وجہ سے. سورۃ یوسف آپ دیکھیں کتنی لمبی آزمائش سے گزرے. خود یوسف علیہ السلام کس آزمائش سے گزرے. ایوب علیہ السلام کس آزمائش سے گزرے. اور اس موقع پر آپ کی مناسبت سے ایوب علیہ السلام کا ہی ذکر کروں گی کہ کس طرح انہیں مسلسل بیماری رہی کہ 18 سال وہ اس بیماری میں مبتلا رہے. اس سے پہلے ان کے پاس مال بھی بہت تھا، اولاد بھی تھی، نبوت بھی تھی، دین دنیا دونوں چیزیں، سب کچھ تھا ساتھ ساتھ. لیکن کسی نے ایسے اعتراض کر دیا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا. مال اولاد بھی ختم ہو گیا، سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ سکن ڈیزیز تھی، بیماری ایسی تھی، کنٹیجیس تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے انسان کو دیکھنا بھی ہمت کا کام ہوتا ہے. تو سبھی ساتھ چھوڑ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. یعنی کہ غم اور تکلیف اور موت کا خوف اور لوگوں کی بے رخی اور حساسیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اچھا بھلا انسان جو بہت نیک بھی ہو، بڑے حوصلے والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو، اس کو بھی شیطان آ گھیرتا اور پریشان ہو جاتا ہے. وہ یعنی ایک تو انسان کو فزیکل النس ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریشانی بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کو غم اور خوف اور بہت سی اور چیزیں بھی آ گھیرتی.
یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی، طویل عرصے تک بیمار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 18 برس بیمار رہے. 1-2 دن کی بات نہیں، 18 سال کی بیماری تھی، اور جو انہوں نے بڑے ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کی. لیکن جب اس آزمائش سے نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے بھی دگنی نعمتیں ان کو عطا کی، اور خاص طور پر ان کے صبر. اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے ان کو صابر پایا، بہت ہی اچھے انسان تھے. اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دے، اس میں بتا دے کہ وہ صابر تھے اور وہ بہت اچھے انسان تھے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. بہرحال انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور ان کو دگنی آزمائش آتی ہے یا اس سے بھی زیادہ آتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تیز بخار میں مبتلا تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے، یعنی ڈبل ہے. میں نے عرض کیا کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اجر بھی دگنا ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہی بات ہے. اسی طرح جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح. صرف اب آپ دیکھیں کہ ایک پرک، اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ڈائبٹیز کی وجہ سے دن میں 1 نہیں 2 نہیں کئی انجیکشن لگتے ہیں، جسم جو ہے وہ بھر جاتا ہے یعنی کہ پرک سے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آئی وی لگتی ہے یا پھر انجیکشن لگتا ہے یا کہیں چھوٹا موٹا کٹ لگتا ہے تو صرف ایک کانٹا چبھنا، صرف ایک سوئی چبھنا. اب آپ اگر اپنے پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ حوصلے میں رہے، 1 دفعہ انجیکشن لگے گا تو کتنے گناہ جھڑ جائیں گے، تو کتنا اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا بھی کیا اور اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے. یہ ہم سب کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے. اس لیے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، لہذا علاج کیا کرو. یعنی بیماروں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ علاج کروائیں، نہ کہ وہ مایوس ہوں کہ اب علاج نہیں ہو سکتا چھٹی کریں. تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے ہوں، یعنی بہت ادب اور سکون سے سن رہے تھے آپ کو. میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، یعنی دیہاتی لوگ آ گئے. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا دوا استعمال کیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے. بڑھاپا جب آ جاتا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو آپ جتنا کچھ کر لیں پھر ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پرولونگ کر سکتے ہیں آپ اس کو لیکن ختم نہیں کر سکتے. لہذا مسلمان ڈاکٹرز کو خاص طور پر ریسرچ میں بھی ضرور جانا چاہیے. اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ اس معاملے میں انکریج کریں کہ مختلف ایسی بیماریاں کہ جن کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ علاج دریافت نہیں ہوا اور لوگ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر وہ ایسی چیزیں سامنے لے آتے ہیں جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے تو جتنے لوگوں کے دکھ دور کریں گے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور ان کے لیے قیامت کے دن کی اور دنیا کی بھی تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ ہوگا. ایک اور چیز جو بیماری کے بارے میں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کو برا بھلا نہ کہا جائے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے ام صائب تمہیں کیا ہوا کہ تم کانپ رہی ہو؟ اس نے عرض کیا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے. آپ نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. لہذا کسی بیماری کو برا نہ کہیں کیونکہ وہ انسان کو صاف کرنے کے لیے آئی ہے. بعض اوقات آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک بیماری بذات خود بیماری نہیں ہوتی، وہ کسی اور بیماری کا پتہ دیتی ہے اور اس کا جا علاج ہوتا ہے.
مثلا اب سر درد ہے تو ضروری نہیں کہ سر درد صرف لوکل چیز ہو، وہ کسی اور جسم کے حصے کی تکلیف کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے، یا بخار جو ہے وہ بذات خود بخار نہیں، وہ کسی انفیکشن کا پتہ دے رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. تو اس طرح کوئی ایک چھوٹی بیماری سامنے آتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتے ہوتے کسی بڑی بیماری کو انسان جا پکڑتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم، تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کیا اجر ہے. آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر چھوٹی سی بیماری ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے یا اس سے بھی کم، تو اس سے بھی کفارہ ہوتا ہے. یہ سن کر ابی ابن کعب نے اپنے لیے دعا کی کہ موت تک کبھی بخار ان سے جدا نہ ہو. اپنی اپنی بات ہے، لیکن ساتھ کیا کہا کہ بخار ایسا ہو کہ جس سے حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی میرے اعمال نہ رکیں. چنانچہ اس دن کے بعد جب کوئی انہیں ہاتھ لگاتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے باقی کام ہوتے رہے. یعنی انہیں جب یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو اس لیے انسان کو بیماری مانگنی تو نہیں چاہیے، عافیت ہی اچھی ہے، کیونکہ بعض چیزیں انسان مانگ لیتا اور پھر نبھا نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان ایسی کوئی چیز اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، کوئی بیماری ایسی ہے یعنی علاج تو ہے لیکن دریافتی نہیں ہوا، تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اس کو خوش اسلوبی سے نبھائے. بیمار شخص جو ہے اپنی بیماری میں اگر کچھ عمل نہیں کر سکتا جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا تو اس کے وہ اعمال بغیر کیے بھی لکھے جاتے ہیں اس کے لیے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو، ہر چیز سرٹیفائیڈ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ عمل ہو گیا، یہ عمل ہو گیا، نماز ہو گئی، باقی اچھے اچھے کام ہو گئے. چنانچہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے فلاں بندے کو روک دیا ہے. رب فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے وہ اعمال کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ، یعنی جو جو صحت میں کر رہا تھا اس وقت اس کام کی مہر لگاتے جاؤ یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے یا فوت ہو جائے، اجر برابر کا لکھا جائے گا. بعض مریض ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے تھے، اچانک کوئی بیماری آتی ہے، کتنا عرصہ آئی سی یو میں یا کومے میں چلے جاتے ہیں. اب وہ ان کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، لیکن ہر روز ان کے وہ نیک کام جو صحت کی حالت میں وہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ان کا اجر لکھا جاتا ہے. اچھا ہم لوگ جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ بعضوں کا تنگ آ جاتے ہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے یا اس پہ رحم کر، اس کو صحت دے، یہ بہت لمبا ہو گیا. ہمیں اپنے لیے بوجھ لگتا ہے یا لواحقین کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس تکلیف میں موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ یہ ضرور اپنی کسی گناہ میں پکڑا گیا ہے. نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے درجات بلند کرنے اور اس کا کیا مقام لکھا ہوا ہے. اور اس کو اگر یہ تکلیف آ گئی ہے اور ایک ایک دن، کیونکہ بعض اوقات ہمیں حکمت نظر نہیں آتی نا کہ اتنا بوڑھا شخص ہے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں، حتیٰ کہ اس کو کچھ ہوش بھی نہیں. مجھے یاد ہے کہ میری نانی جو تھی، ایک بڑی نانی، وہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ ان کو نہ سنائی دیتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا، بس ایک گٹھڑی کی طرح ایک جگہ پر، یعنی کہ وہ ہوتی تھی جب ہم جاتے تھے بس ان کو ایک چارپائی پہ بیٹھا دیکھتے تھے. یعنی اس سے پہلے وہ اچھی بھلی تھی، چلتی پھرتی تھی، کھاتی پیتی، ہنستی بولتی، سب کچھ، لیکن آہستہ 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 بالکل بیڈ ریڈن ہو گئی. تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ان کے جینے کا کیا فائدہ. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بڑھاپے سے بچائے کہ ہم دوسروں پہ بوجھ بنے، اس کی باقاعدہ دعا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، کسی کسی پر ایسی آزمائش آ جاتی ہے، اگر کسی پر آ جائے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ جوانی میں، صحت میں جو نمازیں پڑھتے تھے، جو کام کرتے، اسی طرح الزائمر ہے، آہستہ آہستہ ہر چیز کو بلا دیتے ہیں، اپنا نام بھول جاتے ہیں، کھانا بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول، کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن اجر سارا لکھا جا رہا ہے جو وہ نیکی کے کام صحت کی حالت میں کرتے تھے.
تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور صحت کی حالت میں اچھے اچھے کام کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہو. اللہ نہ کرے کہ کبھی بیمار ہو یا یہ کام کسی وجہ سے ہم سے چھوٹ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام کام لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کیا کرتا تھا. بعض بیماریوں میں فوت ہونے والا شہید کا ثواب پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ 7 طرح کی شہادت اور ہے. ایک وہ جو طاعون کی پلیگ کی بیماری میں مرے، دوسرے وہ جو پانی میں ڈوب کے مر جائے، تیسرا وہ جو ذات الجنب کی بیماری یعنی پسلی کی بیماری، سینے کی بیماری میں فوت ہو جائے، چوتھا وہ جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو، پانچواں وہ جل کے جو مر جائے، چھٹا جو چھت یا دیوار کے نیچے دب کے جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر جائے، ساتویں جو عورت حاملہ ہو اور مر جائے. یہ سب شہید کہلائیں گے. ان کے لیے شہادت کا اجر ہے اور بڑا مقام ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو اس کے بدلے جنت ہے. ایک خاتون تھی، ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ہے. اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی. تو اس نے کہا میں صبر کروں گی کیونکہ مجھے جنت چاہیے، لیکن یہ کہا کہ آپ دعا کریں میرا سطر نہ کھلے کیونکہ میں جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اس کے لیے دعا کر دی. اب اگلا پارٹ آتا ہے میری گفتگو کا کہ یہ تو تھا بیماری آنے پر کیا ہوتا ہے، اور جو بھی بیمار ہوں، جو بھی پیشنٹس ہوں، ان کو ایسی خوشخبریاں دینی چاہیے تاکہ وہ حوصلے میں ہوں. ہمارے گھروں کے اندر اپنے رشتے دار بیمار ہو جاتے ہیں، مریض بیمار ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا کیا اجر ہے. جیسے ڈاکٹرز ہیں، جیسے نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں، جو مریضوں کا خیال رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں: بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، چیخنے والے کو جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے. صحیح، یعنی جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں کیا کہیں؟ یرحمک اللہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے اور جنازے کے ساتھ جایا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور صحابی کہتے ہیں ہم لوگ سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہے، آپ ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت کرتے، ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غمخواری کرتے، یعنی جو بن پڑتا ہماری مدد کرتے. حالت اعتکاف میں بھی مریض کا حال پوچھتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں حالت اعتکاف میں گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور اسی گھر میں مریض ہوتا تو چلتے چلتے مریض کی حالت کے بارے میں بھی پوچھ لیتی. اب ایک ڈاکٹر ہے، اگر راؤنڈ لے رہا ہے، چلتے چلتے صرف اسمائل کر کے، سلام کر کے، گزرتے گزرتے مریضوں کا حال پوچھتا جاتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد کی میخیں ہیں، یعنی وہیں پر ہی زیادہ وقت گزارتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، آ کے ان کی خبر لیتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. فرمایا مسجد کا ہم نشین 3 خصلتوں پر ہوتا ہے، یا تو بھائی ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا وہ کوئی حکمت کی بات کرتا ہے، یا وہ رحمت کو پا لیتا ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے. یعنی مسجد میں جانے والا اور مسجد سے محبت کرنے والا جو ہے وہ اس کے کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں. صحابیات جو تھیں خواتین، وہ بھی بیماروں کی خبر گیری کرتی تھی. بہت دفعہ جو لوگ اسلامی لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں، جو وہ پردے کے احکام بتاتے ہیں یا کچھ، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے ڈاکٹرز یا نرسز کو اپنے پیشے پر ہی کوئی اعتماد اٹھنے لگتا ہے، پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی ریسنٹلی بھی کسی لیکچر میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں بعض اوقات مردوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بعض اوقات دیکھنے سے پہلے تو جب ہم ہاؤس جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، بعد کی بات تو بعد کی ہے، اس وقت بھی ہمارا انٹریکشن جو ہے، اور ایون جو اس سے پہلے جب کالج میں ہوتے ہیں تو آپ یعنی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اناٹمی پڑھ رہے ہیں یا جو ڈائسیکشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مرد عورت کا تو فرق نہیں ہوتا. عورتیں مردوں کو، مرد عورتوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت، علاج کے تحت ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. ربیہ کہتی ہیں ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی
ہم پانی پلاتی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور مقتول اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی تھی، یعنی یہ سارے کام کرتی تھی خواتین. پھر اسی طرح محمود بن لبید سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو جب خندق کے دن بازو کی رگ پر زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کو رفیدہ کہا جاتا تھا. وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. حضرت رفیدہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی، تو ان کی کسٹڈی میں دیا گیا کہ وہ ان کا علاج کرتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، جنازے میں شرکت کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، یعنی اس کا حال چال پوچھا جا کے، اس نے رحمت میں غوطہ لگایا یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی. یعنی وہ مسلسل اللہ کی رحمت میں ہے جتنی دیر وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے اور مریضوں کا حال چال پوچھ رہا ہے یا اس کے لیے دوائی دے رہا ہے یا سرجری کر رہا ہے، یعنی جس بھی کیپیسٹی میں آپ مریضوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں، اجر ہی اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی میں سمجھتی ہوں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں کہ جو جنت میں گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے دنیا میں بھی ڈاکٹرز کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آرام کی زندگی بھی ملتی ہے، اگرچہ ان کو زندگی میں آرام نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ دنیا میں بہت سے پیشوں کے نسبت، یعنی ڈاکٹری ایسا پیشہ ہے کہ جس میں جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بے روزگاری نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کام کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، مل ہی جاتا ہے، اور پھر آگے تو سب کی اپنی قسمت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے. اب یہ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں جن کی شام کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، رات کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، عام گھروں سے تو کم ہی کوئی کسی کو شام کے وقت عیادت کرنے جاتا ہے. اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اس ایک دن کے کام سے. یعنی دنیا میں تو آپ کو جو مل گیا سو مل گیا، آپ کو جتنی بھی سیلری ہے یا بونس ہے جو بھی ملتا ہے اس کے بدلے میں، لیکن نیت یہ ہوگا کس کے لیے؟ جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کہ مجھ پر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے. چاہے آپ سیلری لے رہے ہیں، وہ تو اپنے وقت کی اپنی محنت کی، جو بھی آپ نے اتنا پڑھا اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، لیکن کام کرتے ہوئے جو آپ کا اخلاص ہے، جو آپ کی دیانتداری ہے، جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کی تھکن ہے، اس کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے نا. مریض آپ کو کیا دے سکتا؟ اور جتنی بھی سیلری ہو، میں سمجھتی ہوں ایک جان کسی کی کوئی بچاتا ہے، وہ پوری دنیا کی دولت بھی لا کے ڈاکٹر کے قدم میں رکھ دے، وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ جان چلی جائے، نیگلیجنس سے کسی کی جان چلی جائے تو واپس نہیں آتی. تو اگر کسی نے بر وقت آگے بڑھ کے، اب ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی، آپ جانے کی تیاری میں کھڑے ہیں، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آپ بھوکے بھی ہیں، اتنے میں آگے ایمرجنسی میں ایک اور پیشنٹ مرنے کے قریب ہے. اب آپ کہہ کہ جی میرا تو وقت ختم ہو گیا، آپ کہہ سکتے ہیں، قانونی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انسانیت کس چیز کا تقاضا کرتی کہ آپ اس وقت چھٹی چھوڑو، اس کی جان بچاؤ. ایک جان کو جو کسی کی بچاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ان میں سے ایک وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے کرتے فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار اللہ ہوگا. یعنی زندگی بھر آخری دم تک اس نے یہی کام کیا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کے دوران ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے کام، اسی راستے میں ہی ان کی موت آ جاتی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں نے. آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ میں نے. آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کسی شخص میں ایک ہی دن میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی وہ یہ سارے کام ایک دن میں کر لے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور کہا جاتا ہے، ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ کام فجر سے پہلے کر لیے تھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کا کوئی کام سامنے آئے تو پھر تھک کے بیٹھ نہیں جاتے، اٹھ کے فوراً چل پڑتے، چلے میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، کئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ الحمدللہ جن کی نیت ہوتی ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، ان کو کام نظر بھی آ جاتے ہیں اور اللہ انہیں توفیق بھی دے دیتا ہے اور وہ کر بھی گزرتے ہیں. اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ہم ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں مسجدوں میں، ہم ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں کسی اور درگاہوں میں، ادھر ادھر. اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے بھی کئی ولی اللہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے خلوص اور کتنے پیار اور کتنی محبت اور کتنی محنت کے ساتھ یہ دکھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں، جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال یہ ہیں: کسی مسلمان کو خوش کرنا. آپ دیکھیں کہ کوئی پین میں آیا ہے، آپ نے دوا دی، وہ پین لیس ہو کے جا رہا ہے، کتنا خوش ہوگا. ہر ایک سے ذکر کرے گا کہ میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس علاج کرایا تھا اور میری بیماری جاتی رہی اللہ کے اذن سے. پھر فرمایا، یا کسی سے تکلیف دور کرنا، یا اس کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک کو دور کرنا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کمزور مسلمانوں کے پاس خود جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماروں کو دیکھتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. لوگوں کی مدد کرنا نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. آپ نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا، یعنی دنیا کی مصیبتوں میں سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور کر دے گا. جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. لوگ اپنے جتنے راز ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں شاید ہی کسی کو بتاتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور ان کے عیب چھپائے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی اتنے شوق اور خوشی سے کرنا ہے، کسی کی بھی تکلیف دور کرنا، کسی کی بھی مدد کرنا، کسی بیمار کے کام آنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کے بدلے میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے لیے خالص عمل ہی قبول کرتا ہے، اسی پر اجر ملتا ہے. آپ نے فرمایا، تمہیں ہر اس خرچ کا اجر ملے گا جو تم اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے، حتیٰ کہ اس کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو. یعنی اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی تم اس کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر پورے فیملی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، خواتین کام کرتی ہیں اور ان کا کوئی اور ارن کرنے والا نہیں ہوتا. انسان کبھی کبھی فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی کیوں کرنا ہے، سارے بہن بھائی کو میں ہی کیوں پڑھاؤں، سارے خاندان کا ذمہ میں نے کیوں لے رکھا ہے، مجھے اپنے لیے بھی کچھ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کریں، لیکن ایسے لوگ خوش قسمت ہیں جن کی کمائی میں، جن کی محنت میں ضرورت مندوں کا حصہ ہے اور وہ خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں کے کسی امور کا ذمہ دار ہو پھر ان کی بھلائی کے لیے جدوجہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی جہاں ایک طرف اخلاص کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف اگر نیگلیجنس برتی یا خیر خواہی نہیں کی اور صحیح علاج نہیں کیا تو اس پر پکڑ بھی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ایک ہیکٹک کام ہے، تکلیف مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. لہذا مریضوں کے ساتھ جو پہلے ہی دکھی ہوتے ہیں اور نرمی سے معاملہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو. جو لوگوں کے لیے نرم دل ہوتا ہے وہ جنتی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. فرمایا مومن محبت کرتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتا ہے. اور اس میں اگر انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے بغیر فرق کیے کون اپنا ہے کون نہیں، سب سے خیر خواہی، سب کا بھلا، سب کی خیر، تو ایسا شخص بہترین شخص ہے. پھر اسی طرح ہمارے دل میں رحم دلی اور شفقت کے جذبات ہونے چاہیے. یعنی مومن تو وہ ہے کہ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف ہو تو ایسے ہی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے جسم میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پہ حرام ہے. ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم ہے، آسان ہے، نرم ہے، آسان ہے، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا آسان ہے. کچھ پوچھے تو اچھے سے جواب دے گا، سلام کرے تو خوش دلی سے جواب دے گا. یعنی کسی بھی طرح معاملہ پڑ جائے تو بڑی امانت، صداقت، دیانت، یعنی آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ اس شخص سے میں نے معاملہ کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی پرابلم سالورز ہوتے ہیں وہ، نہ کہ کریٹرز. پھر اسی طرح ہاتھ اور زبان سے سلامتی. بعض مریض بہت تنگ کرتے ہیں، میں نے چونکہ خود ایکسپیرینس کیا ہوا نا، دیکھا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ جا کے، تو بات بات میں بلائیں گے، بات بات میں وہ اریٹیٹ کریں گے، ایک ہی بات بار بار دہرائیں گے، یا پھر اپنی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھیں. ایسی ساری چیزیں بلا شبہ اریٹیٹ کرنے والی ہیں. لیکن اگر انسان اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو سلامتی دے، خاموش ہو جائے، بھلے سے جواب دے دے، تو ایسا انسان نجات پا گیا. پھر اسی طرح مریض سے بہترین معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مریض کی جگہ پر رکھ لے کہ اگر میں یہاں ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پھر ایسا بنے کہ جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. پھر ظلم، دھوکے اور تحقیر سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اپنے کولیگز کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے بڑوں کو، کسی کو حقیر نہ سمجھے. ہر ایک اپنا اپنا کام ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی نظروں میں کون کتنا بڑا ہے. پھر یہ کہ دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہیں. اگر آپ کو حق نہیں بھی ملا تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو درست کرے. اور پھر یہ ہے کہ صرف بڑی بڑی چیزوں میں مدد نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دوسروں کے کام آنا اور ان کو خوش کر دینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عام طور پہ جاتے تھے تو پریشان کن باتیں نہیں کرتے تھے. مثلا حضرت کعب بن عجرہ کے پاس گئے، بیمار تھے، تو آپ ان کے پاس جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کعب خوش ہو جاؤ. اب وہ بیمار ہیں اور آپ کہہ رہے کعب خوش ہو جاؤ. یعنی بیماری مومن کے لیے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ مریض کو صحت کی امید اور نیکی کے کاموں کی رغبت دلائے اور بیماری پر اجر کے بارے میں ضرور بات کرے. پھر اسی طرح مریض کو دعا مانگنے کے لیے کہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ مریض کی ایک طرح سے قبول ہوتی، کیونکہ ٹوٹے دل کا ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر اسی طرح مریض کو اچھے لفظ بولنے کا حوصلہ دیں کہ اپنے منہ سے اچھے لفظ نکال، ہائے ہائے اور شور شرابہ اور اس کی بجائے اچھے کلمات سمجھیں. یا اللہ، یا رب، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یعنی ہائے 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 کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی. لیکن اس کو اگر بدل لیا جائے، یا رب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اللہ تعالیٰ کے نام، یا شافی، یا کافی، یعنی اللہ کو پکارنا شروع کریں. تو ان کو سکھائیں آپ. پھر اسی طرح اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھائیں.
امید کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری تکلیفیں دور کر سکتا ہے، اور پھر شفا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ کو پکارو. یعنی کوشش میری ہے، محنت میری ہے، لیکن اذن اللہ کا ہوگا تو شفا ہوگی. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ابو رمثا کہتے ہیں میرے والد نے آپ سے عرض کیا آپ مجھے اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پہ ہے، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہی ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی مریض کو تسلی دینے والا. طبیب تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا، یعنی اصل طبیب تو اللہ ہی ہے. اللہ سے مریض کی شفا کا سوال بھی کرنا چاہیے، یعنی اپنے مریضوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا کر کے مریض کو چھونا چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے اور تسلی دینی چاہیے تاکہ وہ ہمت میں آئے. جتنا بھی ان کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی تو اتنا ہی ریکوری جلدی انشاءاللہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا اللہم اشفی اللہم اشفی، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو شفا دے. 3 دفعہ آپ نے شفا کی دعا مانگی. پھر اسی طرح جب آپ کسی کے پاس جاتے تو دعا کرتے اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو درد ہوتی اور تکلیف ہوتی تو دعا سکھاتے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر اسی طرح یہ کہ قرآن سے علاج کریں، یعنی کہ جیسے کچھ ہاسپٹلز میں سورۃ الرحمن وغیرہ لگوائی جاتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ صدقہ، یعنی صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میری بات آج کی مکمل ہوئی. میں 1-2 کتابیں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں. یہ کتاب ہے مریض کے احکام، اور اس کو لکھنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ طہارت کیسے کریں، اگر وہ نہا نہیں سکتے یا غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، یا اگر کپڑے ناپاک ہیں تو چینج نہیں کوئی کر سکتا یا بیماری ایسی ہے تو وہ کیسے کریں، پھر روزہ کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں، پھر اسی طرح حج عمرے پر گیا اور پیریڈز وغیرہ شروع ہو گئے تو کیا کریں، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب مریضوں کے لیے اور خود ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اسی طرح یہ نظر بد کی حقیقت اور علاج، کیونکہ کچھ بیماریاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر جو ہے میری امت میں سب سے زیادہ موت کا سبب بنے گی. یعنی اچھا بھلا انسان ہے، اچانک ہی اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے نظر بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز محسوس ہو تو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. پھر یہ زندگی میں آسانی کی دعائیں، کیونکہ کچھ لوگ بیماری سے گھبرا جاتے ہیں. پھر یہ آیات شفا ہے کہ جو بیماروں کے مریضوں کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. پھر بیماری سے پریکاشن کے لیے حفاظت کی دعائیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ذکر الہی کے بارے میں ہے، آیات سکینت ہے، اور بیمار ٹھیک ہو جائے تو الحمدللہ. اور اسی طرح حیض اور نفاس کے بارے میں بہت سی لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے. تو یہ کتاب بہت محنت سے لکھی گئی ہے. یہ بھی ہر خاتون کی ضرورت ہے کہ وہ خود بھی ایجوکیٹڈ ہو اس معاملے میں اور اپنے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرے. تو یہ چند باتیں تھیں. جزاکم اللہ خیرا. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. آپ کی باتیں ایسی تھیں کہ جو ہمیں اپنے پروفیشن پہ پیار آ گیا آج سن کے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ڈر بھی لگا کہ جتنا اجر ہے اتنی ہی پکڑ بھی ہے. اور ہم عموماً اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے جونیئرز ہیں، ان کو یہ بات بارہا بتاتے ہیں اور خود بھی اپنے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نرمی کا معاملہ ہے وہ بہت احتیاط کرنا ہے. ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں پیشنٹس کے بیہیویئرس کے ساتھ، اسپیشلی لیبرنگ پیشنٹس. تو یہ ہمیں بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے. جیسے استاذہ نے کہا نا کہ ان سے دعا کروا لیں. یقین کریں کہ یہ میں اپنا پرسنلی ہے کہ میں ضرور اس پیشنٹ سے کہتی ہوں جو لیبر میں ہے نا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگو، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اس بچے کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی مانگو جو آپ کو کریں. ایک اور چیز میں نے استاذہ میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان
کہ چکا مارتا ہے اس کا. ہاں تو اگر اس وقت جیسے ہی بیبی ہمارے ہاتھ میں آئے اگر ہم اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اس وقت تو بہت یہ مطلب مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. جب سے مجھے یہ پتا چلا تو یہ کائنڈلی ہم میں سے جو اس کی والدہ کو کیا آیت الکرسی پڑھتی رہے وہ لیبر کے دوران؟ لیبر کے دوران آیت الکرسی پڑھتی رہے تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی ٹپ ہے. تو جزاک اللہ خیر استاذہ آپ تشریف لائیں. بارک اللہ. اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ایک سوال کرنا چاہیے ڈاکٹر نورین. ڈاکٹر نورین ہوں. مجھے ایک کوشچن کرنا تھا کہ جب ہم ڈیلی کئی دفعہ ہمیں بھول جاتا ہے نیت کرنا, لیکن جنرلی ہماری نیت ہوتی ہے کہ جب ہم وارڈ میں جا رہے ہیں راؤنڈ کر رہے ہیں تو کبھی بھول جائیں تو بھی انشاءاللہ آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لکھ کے لگا دیں آج کی نیت. بہت شکریہ. یو آر موسٹ ویلکم. جی میری نا پیشنٹ انٹراویجائنل ہم کوئی بھی چیز یا میڈیسن دیتے ہیں ان کو وہ پوچھتے ہیں میڈم اس سے تو ہمیں غسل کرنا پڑے گا. نہیں اس سے کوئی غسل نہیں ہے. نہیں کوئی غسل نہیں. جی ہاں بالکل. اس میں یہ جو مریض کے احکام کتاب ہے نا یہ اگر آپ سب پڑھ لیں تو ساتھ ساتھ مریضوں کو آپ ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں سارے ایسے مسائل لکھے ہوئے ہم نے. جی ویلکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.